بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدق اللہ العظیم۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار لے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلے دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ سورہ المومن کی آیات ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کے اعلان حق کرتے ہیں تو فرعون جو ہے اپنے درباریوں سے یہ کہتا ہے کہ میں تو اسے قتل کر دوں گا، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا اور یہ ملک میں فساد برپا کرے گا۔ یعنی نبی جو ہوتا ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بگڑی ہوئی انسانیت کو بنانے کے لیے سنوارنے کے لیے آتا ہے اور بدامنی کی جگہ سلامتی دینے آتا ہے، لیکن ہر پیغمبر کے زمانے میں جو بھی فرعون اور نمرود تھے انہوں نے ہمیشہ ان نبیوں کو یہ کہہ کے جھٹلا دیا کہ یہ تو تمہارے حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ کرسی کا بھوکا ہے۔ حالانکہ نبی ہمیشہ کرسی کے بھوکے نہیں ہوتے، وہ تو انسانیت کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، اور جابر حکمرانوں کو یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے کوئی حق بات ہی کہہ دے۔ جب اس نے یہ اعلان کیا کہ میں اس کو قتل کروں گا تو ایک شخص اسی کے دربار میں سے بولا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، دل سے مومن تھا لیکن اس نے ابھی تک اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے یہ جملہ بڑا خوبصورت کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو اس بنا پر قتل کرو گے کہ اس کا گناہ صرف یہ ہے کہ یہ کہتا میرا رب اللہ ہے؟ یعنی اپنا رب اللہ جو حقیقی رب ہے اس کائنات کا، اگر وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری حکومت کی بغاوت کر رہا ہے۔
تو ایسے آدمی کو آپ ناحق قتل کریں گے؟ اس نے مشورہ دیا کہ آپ اس شخص کو چھوڑ دیں اس کے حال پر، اگر یہ جھوٹا ہوگا تو خدا خود اس سے نمٹ لے گا، اور اگر سچا ہوگا تو پھر تمہارا کیا بنے گا کہ جو کچھ یہ آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے، وہاں تم جا کے اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ واقعات اللہ تعالیٰ گزشتہ نبیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو سنا رہا ہے۔ مشرکین مکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو سخت پریشان کر رہے تھے، تو اس وقت اس طرح کی آیات پیش کی جاتی تھیں کہ پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہی وقت کے حکمرانوں نے کیا ہے، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث ہے کہ عروہ کہتے ہیں، سألت عبداللہ بن عمر قلت حدثنی بأشد شیء صنعہ المشرکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی کوئی سخت اقدام کیا ہو، سخت پریشان کیا ہو۔ قال اقبل عقبہ بن ابی معیط والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی عند الکعبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، تو عقبہ بن ابی معیط، یہ بڑا خبیث قسم کا مشرک کافر تھا، یہ آیا فلوّا ثوبہ فی عنقہ فخنقہ خنقا شدیدا، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں صافہ ڈال کے اس کو بال دے دے کر اتنا گلا گھونٹ دیا کہ آپ کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ فاقبل ابو بکر فاخذ بمنکبہ، تو ایسے عالم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے اس کو کندھے سے پکڑا، فدافعہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھکا دیا۔ ثم قال، پھر ابو بکر نے کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، وہی جملہ جو دربار فرعون میں ایک مومن نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہی جملہ یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس شخص کو اس بنا پر قتل کر رہے ہو کہ اس کا گناہ صرف یہ ہے کہ یہ کہتا میرا رب اللہ ہے؟ تو اس طرح سے اتنی مشکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہی تھی مشرکین مکہ کی طرف سے، اس کے باوجود بھی آپ حکمت کے ساتھ اپنا کام کیے چلے جا رہے تھے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ عبداللہ ذکر کرتے ہیں، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی عند البیت، ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، وابو جہل و اصحاب لہو جلوس، ابو جہل اور اس کے دوسرے دوست ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وقد نحرت جزور بالامس، کل ہی کسی نے وہاں اونٹ ذبح کیا تھا، اونٹ ذبح کیے تھے۔ فقال ابو جہل ایکم یقوم الی صلاۃ جزور فیدہ علی کتف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، ان میں سے ابو جہل اپنے ساتھیوں میں اٹھ کے کہنے لگا، تم میں سے کون ہے جو اس اونٹ کی اوج جو ہے اوجڑی اٹھا کے لائے اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھے جب یہ سجدے میں ہوں؟ فانبعث اشقاہم، تو ان میں سب سے زیادہ جو بدبخت تھا وہ اٹھا، فاخذہ فوضعہ بین کتفیہ، آپ سجدے میں تھے تو وہ بھاری اوجڑی اونٹ کی لا کے نبی علیہ السلام کے کندھوں پر سجدے کی حالت میں رکھ، فضحکوا وجعل بعضهم یمیل الی بعض، اب یہ حرکت کر کے ہنسنے لگے اور ایک دوسرے پہ لوٹ پوٹ ہو کے گر رہے۔ وانا قائم انظر لو کانت لی منعہ ترکت، راوی عبداللہ کہتے ہیں میں کھڑا بے بسی سے دیکھ رہا تھا، میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوجھ کو ہٹا سکیں۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یرفع راسہ، حضور اس بوجھ کی وجہ سے سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ فجاءت فاطمہ، فاطمہ بیٹی رضی اللہ عنہ چھوٹی تھی، کسی نے بتایا کہ تیرے ابا کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے۔ وہیہ جویریہ، ابھی وہ بچی تھی، فطرحت عنہ وصبت ہم، تو وہ بچی فاطمہ بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے آئی ہے بھاگی ہوئی، اس نے آ کے بڑے مشکل سے اوجڑی جو تھی حضور کے گردن سے کھینچ کے پیچھے کی اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ فلما قضا صلاۃ رفع صوتہ ثم دعا علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد بلند آواز سے ان ظالموں کے لیے بد دعا کی۔ وکانا اذا دعا ثلاثا، آپ جب کسی کے لیے دعا یا بد دعا کہتے تھے تو 3 بار کہتے تھے۔ وَإِذَا سَأَلَ ثَلَاثًا، اور اللہ سے کوئی سوال کرتے تھے تو وہ بھی 3 بار کرتے تھے۔ ثم قال، پھر فرمایا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریشیوں کے ساتھ تو خود نمٹ، ثلاثاً 3 بار فرمایا۔ فلما سمعوا صوتہ، جب نبی علیہ السلام کی انہوں نے آواز سنی، ذہب عنہم الضحک وخافوا دعوتہ، جب انہوں نے آواز نبی علیہ السلام کی یہ سنی، یہ کلمے سنے، تو ان کے رنگ اڑ گئے، ڈر گئے کہ یہ بددعا اس کی لگ نہ جائے، اور ان کی ہنسی جو تھی وہ بند ہو گئی۔ ثم قال، پھر فرمایا، اللہم علیک بابی جہل، پہلے تو صرف قریش کا لفظ مجملاً بولا، لیکن بعد میں ایک ایک کافر کا نام لے کر جو ان کا سردار تھا، یا اللہ ابو جہل تیرے حوالے، وعتبہ بن ابی ربیعہ، اور ان میں جو عتبہ یہ بھی تیرے حوالے، شیبہ بن ربیعہ والولید بن عقبہ وامیہ بن خلف وعقبہ بن ابی معیط، یہ 7 آدمیوں کا نام لے لے کر نبی علیہ السلام نے بد دعا کی۔ اب نبی علیہ السلام کے سچا پیغمبر ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 بدبختوں کو جو بد دعا دی ہے، ان میں سے کوئی بھی اگر اسلام قبول کر لیتا تو نبی علیہ السلام کی یہ پیش گوئی بد دعا والی جو تھی وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا کرنے کے لیے ان کو زندگی بھر اسلام قبول کرنے کی توفیق ہی نہیں دی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی ہے اس کو خداوند عالم پورا کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ ان میں یہ 7 کے 7 بڑے بڑے قریشی سردار جو تھے، یہ اتنے بدبخت کہ ہر حال میں یہ پریشان کرتے اور نئے نئے طریقے ایجاد کرتے مسلمانوں کو اور حضور کو ستانے کے۔ یہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اس بدبخت کا اپنے وقت میں اور اس کی نسل نے بعد میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جب آخری حج ادا کیا، وہاں پر کسی نے کہہ دیا کہ عمر فوت ہوں گے تو میں تو فلاں آدمی کو پکڑ کے اس کی بیعت کر لوں گا۔ یہ بات حضرت عمر کو پہنچی تو آپ کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ میں شام کو ہی خطبہ دیتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس طرح زبردستی کسی کی بیعت کر لینا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے بغیر مشورے اور مشاورت کے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین اس حج کے موقع پر یہ اہم خطبہ ارشاد نہ فرمائے، کیونکہ یہاں تو بیچارے پڑھے لکھے ان پڑھ جاہل ہر طرح کے لوگ اکٹھے ہوئے اور جو دور دراز سے جاہل لوگ آئے ہوئے ہیں وہ شوق کے مارے بالکل آپ کے قریب آ کے بیٹھ جائیں گے، آپ کی باتیں سننے کے بعد پوری طرح اپنے ذہن میں محفوظ نہیں رکھ سکیں گے اور باہر جا کے وہ بات کا بتنگڑ بنا کے اڑا دیں گے اور صحیح طرح سے آپ کا میسج جو ہے قوم کو کنوے نہیں ہو سکے گا۔ بہتر یہ ہے کہ یہ خطبہ آپ واپس جا کر مدینہ شریف میں یہ دیں، جہاں کے صاحب علم لوگ موجود ہیں، صاحب رائے لوگ موجود ہیں جو آپ کی بات کو پوری طرح سمجھنے والے ہیں،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبدالرحمن بن عوف کی یہ تجویز قبول کی، اور وہاں پر جا کے آخری زندگی کا خطبہ حضرت عمر نے جو دیا ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عمر نے یہ سارا کچھ بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کس طرح ہوئی، خلافت کس طرح قائم ہوئی، کیا حالات تھے، اور جو لوگ حضرت عمر پوری طرح بھانپ گئے تھے کہ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو خلافت راشدہ کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ قبضہ گروپ حضرت عمر کو سوجھ گیا تھا۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر خطبے میں فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَكْسِبُوهُمْ أُمُورًا، کہ میں ان لوگوں کو خبردار کرتا ہوں جو اس خلافت کے نظام کو غصب کرنا چاہتے ہیں، چھین لینا چاہتے ہیں۔ اب اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت رأیت عمر مفکرا، کہ ایک دن میں نے حضرت عمر کو پریشان دیکھا، فقلت یا امیر المومنین کأنک تفکر فی من یصلح لہذا الامر بعدک، امیر المومنین مجھے لگتا ہے کہ آپ پریشان ہیں کہ آپ کے بعد خلافت کے نظام کو اچھی طرح کون چلائے گا۔ فقال ما اخطأت ما فی نفسی، حضرت عمر نے فرمایا کہ اے عبداللہ تو نے تو میرے دل کی بات بوجھ لی ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا یا امیر المومنین، کہ اے امیر المومنین ما تقول فی عثمان، آپ حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حضرت عثمان کو بعد میں اپنا خلیفہ بنا دیں۔ فقال، اب دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ، فرماتے ہیں کالفم بے اقاربی، یہ بیچارہ اپنے رشتہ داروں کا شیدائی ہے، یہ رشتہ داری میں صلہ رحمی میں حد سے آگے گزر جاتا ہے۔ یحمل ابناء ابی معیط علی رقاب الناس، یہ اپنے قبیلے عقبہ بن ابو معیط کا جو ہے اس کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دے گا۔ فَيَحْتِمُونَهُمْ حَتْمَ الْإِبِلْ نَبَتَ الرَّبِيعِ، تو یہ اس کے قبیلے کے سخت گیر لوگ لوگوں کو یوں روند کے رکھ دیں گے جس طرح کے اونٹ تازہ اگی ہوئی انگوری اور گھاس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احساسات۔ فَيَدْخُلُ النَّاسُ مِنْ هَاهُنَا فَيَقْتُلُونَ، لوگ ادھر سے آئیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ وَأَشَارَ إِلَى مِصْرَ وَالْعِرَاقِ، حضرت عمر نے اشارہ مصر اور عراق کی طرف کیا۔ وَاللَّهِ إِن فَعَلْتُ لَيَفْعَلَنَّ، خدا کی قسم اگر میں اس کو خلیفہ بنا دیتا ہوں تو وہ لوگ اس کے ساتھ ضرور یہ کریں گے۔ وَإِن فَعَلَ لَيَقْتُلَنَّ، اگر یہ ان کے ساتھ معاملہ نرمی کا کرے گا تو وہ اس کو ضرور قتل کر دیں گے۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی صحیح روایت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری دنوں میں بالکل سمجھ گئے تھے کہ خلافت نیک لوگوں کے بجائے برے لوگوں کو اندر منتقل ہونے والی اور ان کے بڑے برے ارادے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیے تھے قاتل نے، تو اس حال میں آپ نے زخمی حالت میں حضرت عثمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے، فَإِن كُنْتَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ النَّاسِ یا عثمان، اے عثمان اگر تجھے لوگوں پر خلیفہ بنا دیا جائے، فَلَا تَحْمِلَنَّ بَنِي أَبِي مُعَيْطَ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، تو لوگوں کی گردنوں پر یہ عقبہ بن ابی معیط جو آپ کا خاندان، اس کو مسلط نہ کر دینا۔ حضرت عمر کو نظر آ رہا تھا کہ میرے بعد یہ کام ہونے والا ہے، اس لیے آپ بے چین تھے، تڑپ رہے تھے، فکر مند تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسروں کو بھی جو شورا کے ارکان مقرر کیے تھے 6، ایک ایک کو کہا کہ دیکھنا آپ اپنے خاندان کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط نہ کریں، ان میں خاص طور پہ حضرت۔ اور یہ بنی ابی معیط وہی ہے جو 6-7 آدمیوں کا ذکر پہلے ہوا جو حرم میں بیٹھ کر یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کی گردن پر اونٹ کی بھاری اوجڑی رکھ دی جائے اور آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ وہ خود بھی ایسا خبیث تھا،
ان کے خاندان میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا درجہ کے نیک، شریف اور مخلص آدمی تھے، اور صلہ رحمی میں، نرم دلی میں بیچارے مارے گئے، اور اس کے رشتہ داروں نے اس کے ساتھ وہی کیا جو عام رشتہ دار کیا کرتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے الاقارب کالاقارب، رشتہ دار بچھوؤں کی طرح ہوتے ہیں، موقع ملتے ہی ڈانگ مارتے ہیں۔ آپ سب کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اس بات کا خوب تجربہ ہے۔ ان لوگوں کو بھی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مواقع دیے، ان کے زیر سایہ بیٹھ کر ان کی جڑیں کریدی اور ان کے قتل کا اور ان کی شہادت کا یہ خود بدبخت جو تھے سبب بنے۔ اور دوسری طرف ایک بڑی ہی فکر انگیز بات، کتابوں میں، تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ انصار نے نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے پر بنو ثقیفہ میں بیٹھ کر جو مشورہ کیا تھا خلافت کے بارے میں، تو وہاں پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر گئے تھے اور انصار صحابہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت بھی جو اندیشہ انصار صحابہ کو تھا، جو مدینہ شریف کے لوکل صحابہ تھے، انہوں نے یہ فتح الباری کے اندر ہے، اولا نختار رجلا من المہاجرین وَإِذَا مَاتَ اخترنا رجلا من الانصار۔ ان میں سے انصار میں سے ایک لیڈر کھڑا ہو کے کہتا ہے حضرت عمر کو، یہ حضرت ابو بکر کو خطاب کرتے ہوئے، کہ ہم آپ لوگوں سے کوئی حسد نہیں کر رہے، ہمیں بڑا احترام ہے آپ لوگوں کا، آپ کی بڑی قربانیاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے باپوں کو اور بھائیوں کو ہم نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں کاٹا تھا، قتل کیا تھا، ان کی اولادیں بعد میں ہم سے بدلے لیں گی، اس لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مہاجرین میں سے اپنا امیر اور خلیفہ منتخب کر لیں، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد پھر انصار میں سے خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انصار کو کھٹک رہی تھیں کہ جن لوگوں کے بڑے بڑے سردار کافر غزوات کے اندر مارے گئے، ان کی اولادوں نے اب ہمیں چھوڑنا نہیں۔ اور پھر وہی معاملہ ہوا جب ہی یہ عقبہ بن ابی معیط کی اولاد اور نسل اور خاندان کے لوگوں کو زبردستی انہوں نے جب قبضہ کیا اور خلافت راشدہ کا بیڑا غرق کیا، تو چن چن کر انہوں نے ان صحابہ کرام سے بدلے لیے جنہوں نے ان کے بڑوں کو میدان جہاد میں قتل کیا تھا۔ تو یہ عقبہ بن ابی معیط خاندان، جس شخص نے نبی علیہ السلام کی گردن پر بھاری اوجڑی رکھوائی تھی، اس کی اولاد سے سارے صحابہ حتیٰ کہ حضرت عمر بھی ڈرتے تھے کہ اگر ان کے قبضے میں آ گئی تو یہ صحابہ جو شروع سے نبی علیہ السلام کے ساتھ قربانیاں دینے والے ہیں، یہ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور پھر بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ وہی کچھ ہوا جس سے حضرت عمر ڈرتے تھے، اور وہی کچھ ہوا جس سے انصار ڈرتے تھے۔ خیر، یہ معاملہ پھر وہ آگے حدیث میں ذکر کرتے فوالذی بعث محمدا بالحق، راوی کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ دے کے بھیجا ہے، لقد رأیت الذین سما سرعا یوم بدر، جن 7 لوگوں کا نام لے لے کر نبی علیہ السلام نے بددعا کی تھی، ان سب کو میں نے پھر دیکھا ہے جنگ بدر میں سارے ہی قتل ہو کے میدان کے اندر ڈھیر ہو گئے تھے۔ ثم صحبوا الی القلیب قلیب بدر، پھر وہاں پرانے کنویں کے اندر ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا تھا۔ حضور کی بددعا ان کو تو ایسی لگی کہ بدر کے میدان میں وہ پھر بچ نہیں سکے۔ وہ 7 کے 7 جو حضور کو حرم کے اندر تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، ان کا یہ حشر ہوا۔ لیکن اس کے بعد ان کی نسلوں نے پھر مسلمانوں سے بدلے بھی خوب لیے۔ حضرت عبداللہ ہی ذکر کرتے ہیں ان اول من اظہر اسلامہ 7، سب سے پہلے 7 لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و ابو بکر و عمار و ام سمیہ و صہیب و بلال و المقداد۔
کہ 7 لوگ سب سے پہلے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمار اور عمار کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد، یہ 7 لوگ تھے سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے۔ فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعہ اللہ بعمہ ابی طالب، رسول کریم تو اپنے چچا ابو طالب کی حفاظت میں تھے۔ ابو طالب کی وجہ سے کوئی شخص نبی علیہ السلام کو جو تھا وہ پریشان زیادہ نہیں کر سکتا تھا جب تک ابو طالب رہے۔ واما ابو بکر فمنعہ اللہ بقومہ، ابو بکر کی قوم بھی جو تھی بنو تیم، وہ لوگ بھی جو تھے حضرت ابو بکر کی پشت پر تھے، اس کے محافظ تھے۔ واما سائرہم فاخذہم المشرکون، لیکن باقی جو بچے ان بیچاروں کو کوئی بھی طاقتور پناہ دینے والا نہیں تھا، ان کو تو پھر مشرکوں نے ایسا پکڑا، فَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَعَ الْحَدِيدِ، لوہے کے قمیص ان کو پہنا کے، لوہے کے، وَوَقَفُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، کھڑا کیا جاتا تھا۔ فَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ أَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا غَيْرَ بِلَالٍ، ان میں سے سب جو تھے سزائیں جن کو دی جا رہی تھیں، سارے اپنی جان سے تنگ آ کر وہ بات مجبوراً کہہ بیٹھتے تھے جو کفار ان سے منوانا چاہتے تھے، سوائے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فَإِنَّهُ حَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ، وہ تو ایسے پکے ہو گئے کہ ان پر کافروں کا کوئی بھی وار جو تھا کامیاب نہیں ہو رہا۔ فَعَاتَوْهُ الْوِلْدَانُ، لڑکوں کو رسی باندھ کے ان کی ٹانگوں کو، بلال کی ٹانگوں کو، لڑکوں کو پکڑا دیتے تھے۔ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شَعْبِ مکہ، مکہ کی گھاٹیوں میں لڑکے اس کو گھسیٹتے پھرتے تھے۔ وَهُوَ يَقُولُ، اس کے باوجود بلال رضی اللہ عنہ بلند آواز سے پکارتے چلے جا رہے تھے، احد احد، کہ خدا ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے۔ عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بعمار اہل، جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار اور ان کے خاندان کے پاس سے گزرے، وَهُمْ يُعَذَّبُونَ، اور کافر انہیں سزائیں دے رہے تھے۔ فقال ابشروا علی عمار فإن موعدکم الجنہ، آپ وہاں سے گزرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے عمار کے خاندان، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس دنیا کی چند آزمائشیں ہیں، ختم ہو جائیں گی، انشاءاللہ اس دنیا کے بعد اگلی دنیا میں تمہیں خداوند عالم جنت میں لے جائے گا۔ عن مجاہد کان اول شہید فی الاسلام ام عمار سمیہ طعنہا ابو جہل بحربۃ فی قبلہا، اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون یہ عمار کی والدہ حضرت سمیہ تھیں، جنہیں ابو جہل نے نیزہ مار کے اسے شہید کیا تھا۔ اس طرح سے حضرات سختیوں کے ساتھ مسلمان اپنے دین کو سینے سے لگائے پھرتے تھے، آزمائشوں میں ڈالے جا رہے تھے۔ یہ واقعات صرف ایک کہانی نہیں، دراصل یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ دین کے معاملے میں کہیں پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ دین کے معاملے میں ہمارا ایمان آپ اندازہ لگا لیں کتنا پتلا ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے قدم پھسلنے لگتے، اور کوئی اگر دین کا تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے تو وہ بھی بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ شریعت میں اس کی کیا گنجائشیں ڈھونڈتے ہیں۔ اور اس طرف کریکٹر دیکھیے ان صحابہ کرام کا ہے کہ جن کی جان ہر وقت خطرے میں ہے اور ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام سے کسی صحابی نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے اس سے فرمایا تھا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر اس بات پر ڈٹ جا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، پھر تجھے اگر لا الہ کہنے کے بعد جلا دیا جائے، تیرے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، پھر تیرے قدم جو ہیں ڈولنے نہیں چاہیے، تیرے اندر استقامت رہنی چاہیے، مرتے دم تک لا الہ کے ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ
چند چیزیں ہمارے لیے سبق ہیں. خداوند عالم ہمیں بھی اس طرح کا کھرا ایمان نصیب کرے. کھوٹی چیز تو ہم اپنی ذات کے لیے بھی پسند نہیں کرتے. حقیقت یہ ملاوٹ والی چیزیں بازار سے لینے والا کتنی نفرت کرتا ہے کہ دیکھو ان میں مرچوں میں ملاوٹ کی ہوئی ہے, ہلدی میں ملاوٹ کی ہوئی ہے, دودھ میں ملاوٹ کی. ہم یہ معمولی چیزیں ملاوٹ والی قبول نہیں کرتے. خداوند عالم ملاوٹ والا ایمان کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے اس کو کھرے ایمان کی ضرورت. آخر پر حضرات, اس علاقے میں قرآن پاک کسی ممکن ہے غیر مسلم نہیں پھاڑ پھاڑ کے 86 اسٹریٹ پہ 2 دن پھینکا. آج مجھے ایک دوست نے لا کے ڈاؤن ٹاؤن بروکلن میں بھی وہ بیچارے سنبھال کے انہوں جلے ہوئے اور آگ کو لے کے آئے. یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت شرارت کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح اشتعال دلا کر, مشتعل کر کے, جذبات میں لا کر کوئی نہ کوئی اس شہر میں ہنگامہ کھڑا کیا جائے. پھر جب یہ مشتعل ہو جائیں گے, جلسے جلوس نکالیں گے, ہنگامے کریں گے, تو پھر جو ہے ایجنسیوں کو اور فورسز کو مسلمانوں کو قابو کرنے کا جو ہے ایک بہانہ آتا جائے گا. اس لیے میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ایسے معاملات میں صبر اور حکمت سے کام لیں. ذرا مشتعل ہونے کی کوشش نہ کریں. جو ایسی بات کرتا اس کو بھی سمجھائیں, کیونکہ دشمن تو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کو کسی نہ کسی طرح انگیخت کر کے اس کو بھڑکایا جائے. یہ جب بھڑک اٹھے تو پھر ایکشن لیا جائے. اس لیے ایسا موقع نہ آنے دیں. جو کوئی آدمی ایسی شرارت کرتا ہے, قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. قانون شکنی کی اجازت ہمارا مذہب بھی ہمیں نہیں دیتا ہے. ہمیں جو اس ملک میں رہنے کا اجازت نامہ ملا ہے, وہ اجازت نامہ دراصل اس قوم کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم اس ملک میں عام شہریوں کی طرح پرامن زندگی گزاریں گے. اس لیے ہم نے امن جو ہے یہ نہیں چھوڑنا. کسی کے اشتعال دلانے سے اشتعال میں نہیں آنا. انتہائی صبر اور تحمل سے اور حکمت سے اپنے معاملے کو نمٹانا ہے. جذبات میں بالکل نہیں آنا. اور جو لوگ یہاں پر مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں ہمارے سٹی میں یا پولیس میں, ان لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان معاملات کو نمٹانے کی کوشش کریں. اپنے طور پر کوئی شخص کوئی ایکشن نہ لے, کیونکہ انفرادی طور پر کوئی بھی اگر غلط قدم کسی نے اٹھا لیا دوسرے اس کے پیچھے بھاگ اٹھے تو یہ پاکستان نہیں ہے, یہ پرائے ملک میں ہم بیٹھے ہیں. اور یہاں طرح طرح کے ابھی یعنی جمعہ شروع ہونے سے پہلے ہی باہر کوئی ویڈیو فلم بھی بنا رہا تھا ہماری مسجد کی. تو اس لیے احتیاط بڑی ضروری ہے. احتیاط کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ جو ہمارا مذہب بتاتا ہے اس کے مطابق ہم یہاں رہنے کی کوشش کریں. حدود بالکل نہیں پھلانگنی ہے اور غصے میں کبھی نہیں آنا ہے. ہمیشہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہو, جس طرح صحابہ کرام کو مکے میں کس طرح ستایا جا رہا تھا لیکن انہوں نے کبھی بھی اینٹ کا جواب پتھر نہیں دیا تھا. ہمارا بھی یہاں رہنا جو ہے یہ مکی زندگی والا ہے. یہ مدنی زندگی میں ہم نہیں رہ رہے ہیں کہ مدینہ میں ہم کافروں سے وہاں جنگ بدر بھی ہو رہی تھی, احد بھی ہو رہی تھی. مکے والی زندگی تصور کر کے زندگی گزاریں تو انشاءاللہ پرامن طریقے سے ہم یہاں رہ سکیں گے. ورنہ دشمن تو چاہتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے مسلمان ملکوں میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو بھڑوا دیا گیا اسی طرح یہاں بھی کوئی تماشا لگ جائے. اس لیے احتیاط کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.